الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سیدنا و سیدنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو کہ ایک تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کافی رجال الغیب سے ملاقات کی اور ان کی تلاش میں کافی ٹائم سرو کیا۔ انہوں نے دور دراز علاقوں کا بڑا سفر کیا، بعض دفعہ ان کی مجالس میں حاضری بھی دی۔ تو ان کی ایک کتاب ہے معرفت رجال الغیب، اس میں سے کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ رجال الغیب سے ملنا چاہتے ہیں، ان کا شوق ہے آپ کو ملنے کا، تو آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا اور آپ کیسے ان سے مل سکتے ہیں۔ یا آپ کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہوا، تصوف کی دنیا کے بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ کچھ اس طرح ہے: جس شخص کو رجال الغیب سے ملاقات کا شوق ہو وہ اس طریقہ کار کو اپنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رجال الغیب میں سے کسی ایک رجل غیب کو دیکھنے کی خواہش ہو تو پہلے یہ بات سامنے رکھے کہ وہ کسی ایسی مشکل میں ہے، ان کی امداد چاہتا ہے جس کا حل کسی ممکنہ طریقے سے نہ ہو سکے۔ اب یہاں پہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو شرک ہو گیا، مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، رجال الغیب سے نہیں۔ یہ تصوف کی دنیا ہے، اس لیے ہم اس کو جیسا انہوں نے بتایا ہے ہم اس کو اس طرح فالو کر رہے ہیں۔ جس وقت ایسی مشکل درپیش ہو یا کوئی ایسا کام ہو جس کے حل کرنے میں ساری تدابیر عاجز اور متحیر ہو جائیں اور اس کی عقلی تدابیر کسی صورت کارگر نہ ہو سکے، تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہایت تضرع اور وزاری سے، خوش و خضوع سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ہر شخص نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک کی تعداد خود متعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات اس نے دہرانے ہیں: السلام علیکہ یا رجال الغیب، السلام علیکہ یا ارواح مقدسہ، عینونی بغوثہ وانظرونی بہ نظرتہ، یا رقبہ یا نجبہ یا ابدال یا اوتاد یا قطب یا غوث، عینونی بغوثہ وانظرونی بہ نظرتہ، ورحمونی برحمتہ وحصلوا الی مرادی ومقصودی وحوائجی ویسروا مرادی عند الناس فی الظاہر بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وآلہ۔ یہ التجا کرنے کے بعد چند قدم چلے قبلے کی طرف۔ اپنے فضل سے اس کی مشکل کو دور فرمائے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کی مشکل کو دور فرمائے گا اور اپنی عنایت نازل فرمائے گا، خواہ رجال غیب متشکل ہوں یا نہ ہوں، یعنی کہ اگر وہ سامنے آئیں یا نہ آئیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنے گا اور ان کی مدد بھیجے گا۔ اگر کسی دشمن پر حملہ کرنا مقصود ہو تو میدان جنگ میں اس کے پیچھے نہ جائے اور اس کی پسپائی کے دن تعاقب نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی دشمن کو شکست سے دوچار کر دے گا۔ اگر دشمن کا منہ دوسری طرف ہو تو چند قدم بڑھ کر استعانت طلب کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگے اور اسے یقیناً فتح و کامرانی حاصل ہوگی۔ اسی طرح مجلس میں اپنی حاجات کو پیش کرے اور مشکلات و مہمات کو سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ ان رجال غیب کے طفیل اس کی تمام مقاصد اور مطالب کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی ایسی مشکل آ پڑے کہ ایسے بادشاہ، حاکم یا ظالم سربراہ سے سابقہ پڑے تو اس کی طرف جاتے وقت، یعنی اس حاکم کی طرف جاتے وقت اللہ سے استمداد کرے، یعنی مدد حاصل کرے، اور اس کی پشت کی طرف سے جائے، یعنی بادشاہ یا محاکم کی پشت کی طرف سے جائے، فرنٹ سے نہ جائے، بیک سے جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو راستہ بدل کر جائے۔ اس طرح اس کی مہمات اور مشکلات حل ہو جائیں گی اور وہ معزز اور مکرم ہو کر لوٹے گا انشاءاللہ۔ اب یہ اپنی ثوابدید پہ ہے کہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔